میں ہوں ڈاکٹر عبدل سمد۔ یہ دنیا کا ایک ایسے واحد پروگرام ہے جس میں آپ خود کال کرتے ہیں اور آپ کے مسائل حل ہوئے اسی پروگرام کے تھرو۔ بیماری یا مسئلہ خواہ کیسی کیوں نہ ہو، شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں کال کریں گے اور ہم بتائیں گے آپ کو بیماری اور مسائل کا حل۔ مجھے بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، جوائنٹ میں پین اور پورے جسم میں بھی درد ہے۔ آپ بے فکر ہیں، کینسر جیسے بیماریاں ٹھیک ہوئی تو دیکھنا نہ بھولے نیچرل ہیلتھ پہ ڈاکٹر عبدل سمد۔ دیکھیے نیچرل ہیلتھ پیر سے اتوار کی شام 6 بجے پاکستان میں اور 5 بجے UAE میں۔ ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدل سمد۔ ناظرین، امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ بہت فریش تر و تازہ ہوں گے، پرسکون ہوں گے اور اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے بہت خوش ہوں گے۔ اس دنیا میں ایک مقصد اور ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی کام ہم سے لیتے ہیں۔ وہی کام جو اللہ آپ سے لیتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے فرض سمجھ کے نبھاتے ہوئے مجھے امید ہے آپ اس میں تلاش کریں گے اور آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے جو طاقتیں ہیں، اللہ کے جو مثبت پاورز، اللہ کے جو مثبت انرجی ہے، مثبت طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے، ان کو سمجھنے کے اور ان کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور ایسے طریقہ علاج ڈھونڈنے کی جو نیچرل ہے، جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، جس کے کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے تلاش میں ہوں گے۔ آپ کے ارد گرد اگر کوئی درد دکھ میں ہے، ان کے درد دکھ میں شامل ہونا ہمارا عبادت ہے اور فرض ہے یہ۔ تو آج میرا ٹاپک ہے، آج کا ٹاپک جو ہے جادو کی حقیقت۔ جادو کیا چیز ہے اور جادو کیسے کام کرتے ہیں، جادو کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتی ہیں اور جادو ہوتے کیسے ہیں، یہ تمام چیزیں آج ڈسکس کریں گے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے۔ کیا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں جادو کو نہیں مانتا یا مانتے ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جادو کی حقیقت ہوتی ہے، کچھ لوگ بلکہ افیکٹڈ ہوتی ہے، اس سے متاثر ہوتی ہے حقیقت میں جو کہ جادو سے، اور ان پہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو اثر ہوتے ہیں۔ تو ہم کس طرح کی آج اس پہ بات کر کے آپ بھی ہمارے گفتگو میں شامل ہو جائیں، ہمیں کال کریں، جادو کی حقیقت ہمیں بتا دیں۔ آپ پر کبھی جادو ہوا ہو، کوئی برا اثر ہوا ہو، یا جادو کی حقیقت ہے کیا، آپ ہمیں ضرور بتائیں اور ہمیں ضرور کال کریں کہ جادو کیا ہوتے ہیں۔ تو جادو سب سے پہلے میری نظر میں جادو ایک نیگیٹو طاقت ہے، ایک نیگیٹو فورس ہے جو کہ شیطان سے ہو کر آتے ہیں، انسان پہ اثر کرتے ہیں، یا انسان ایسا بن جاتا ہے جیسا کہ شیطان جیسا بن جاتا ہے اور وہ جادو کرتے ہیں، لوگوں کو نیگیٹو طرف لے جاتے ہیں اور نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتے ہیں وہ، اور پھر اس طرح ہوتا ہے۔ کہاں جاتے ہیں کہ جادو کرنے والے لوگ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، جیلسی کے شکار ہوتے ہیں۔ جیلس لوگ اور احساس کمتری میں مبتلا لوگ جادو کرتے ہیں کیونکہ وہ نیگیٹو وے سے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس طرح نیگیٹو چیزیں اختیار کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس سے متاثر کرتے ہیں اور اپنا کام کر لیتے ہیں۔ میری نظر میں جادو وہ چیز بھی ہے جیسا کہ انسان کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک کرنا کسی شخص نے، تو یہ بھی جادو میں شامل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کے لیے کوئی کنتے ہیں، برا کرتے ہیں، اس کے پاؤں کاٹتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، وہی جادوگر ہی ہے۔ کیونکہ سائنس کے حوالے سے جب انسان نیگیٹو سوچتے ہیں تو نیگیٹو خیالات ان کے ماحول پہ اثر کرتا ہے اور ان کی باڈی پہ اثر کرتا ہے، برا اثر کرتا ہے، اس کے ماحول پہ برا اثر کرتا ہے، وہ ایک جادو کی طرح پھیلتا ہے وہ نیگیٹو انرجی۔
انسان کے اندر سائنس کے حوالے سے دو قسم کی طاقتیں ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو. دو طاقتیں ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو. تو پازیٹیو طاقت جو ہے وہ اگر انسان بڑھائیں تو وہ ایک ولی بن جاتے ہیں، فرشتے سے ابو ہو جاتے ہیں، اشرف المخلوقات بنتے ہیں. جب نیگیٹو فورس انسان جگاتے ہیں اور نیگیٹیوٹی کرتے ہیں، نیگیٹو خیالات کرتے ہیں، تو وہ نیگیٹو خیالات کے لہریں ان کے ماحول میں پھیلتے ہیں اور ماحول کو جادو کی طرح، گھون کی طرح چاٹ جاتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، ان کی نسل میں بھی چلے جاتے ہیں یہ تمام چیزیں. تو ایسے لوگ جو خدا پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، وہ لوگ جو 100% اگر اللہ کو مانتے ہیں، وہ سچ میں اللہ ہے، ان کے ایک کریٹر ہے، ان کے ایک تخلیق کردہ ایک طاقت ہے، تو وہ کبھی جادو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو ڈرتے ہیں اور اپنے ابد کی زندگی سے ڈرتے ہیں. یہ زندگی کتنی ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی گزار کے چلے جائیں گے، تو پھر فائدہ کیا ہوگا ہمارے لیے ابد کی زندگی کا؟ نقصان اور فائدہ اس میں ہے جو ابد کی زندگی. تو ایک کال ہے، کال بھی لیتے، ساتھ ساتھ اس پہ بات کرتے ہیں جادو کی حقیقت کیا ہے. ایک کال لیتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میں ارسلان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی ارسلان، کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں سر، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ ارسلان ملک کے حبیب کون بات کر رہے ہیں؟ ملک ارسلان حمید سر. اچھا اچھا، ہاں ماشاء اللہ. اچھا ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے 7 اور 8 کیے. بالکل بالکل، آپ تو کئی سالوں سے ہم سے منسلک ہیں تقریباً. آپ تو 2008 سے جو ہے وہ میں میں نے 1 to 4 لیول کیے تھے. 1 to 4 لیول آپ نے 2008 میں کیے تھے اور پھر ماشاءاللہ آپ نے آگے لیولز کیے. بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست. اور کیسا ہے ریزلٹ؟ پازیٹیو انرجی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سمدھا ہیلنگ انرجی اور ایک نیگیٹو انرجی اور سمدھا ہیلنگ انرجی کا دو آپس میں فرق کیا ہے؟ جادو کیا ہوتے ہیں، نیگیٹو انرجی کیا ہوتی ہے اور پازیٹیو انرجی کیا ہوتے ہیں؟ کیا پازیٹیو انرجی کبھی نقصان ہوتے ہیں یا پھر نقصان نہیں ہوتے ہیں؟ کیا جادو کا فائدہ ہوتے ہیں؟ کیا جادو سے کوئی علاج ہو سکتے ہیں؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں 2 ہی قسم کی فورسز ہیں، ایک تو نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹیو ہے. صحیح. تو اس میں مطلب جادو اور اس طرح کی نظر بد اور یہ چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو فورسز کی اس سائڈ پہ ہیں. تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مطلب ہمیں پازیٹیو فورسز کی ضرورت ہے. تو وہ ہمیں سمدھا یعنی انرجی سے مل جاتی ہے، HMS کے ذریعے سے ملتی ہے، سمدھا کے ذریعے سے ملتی ہے. مطلب جو بھی پازیٹیو سوچ کے ذریعے سے ملتی ہے، جو بھی پازیٹیو چیز ہے اس کے ذریعے سے ہم جادو کا مقابلہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. تو اگر مطلب ایک نیگیٹو چیز ہے، ایک گندگی ہے، اس کو دھونے کے لیے ہمیں صاف چیزوں کی ضرورت ہے. تو وہ ہم جادو کا جو ہے اس کو مطلب ہم جادو سے اس کا علاج نہیں کر سکتے. ہمیں پازیٹیوٹی کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. پازیٹیوٹی کی ہمیں ضرورت ہمیشہ رہے، کیونکہ جادو جو ہے جو بھی کوئی اگر نیگیٹو کرتے ہیں تو وہ تو یعنی ایک زندگی ہوتی ہے، ایک ابد کی زندگی ہے اور ایک زندگی ہے جو کہ ہمیں ابد کی زندگی کے لیے سوچنی چاہیے نا. تو اس طرح کے. اچھا کبھی آپ نے ایسا کوئی لوگوں کو دیکھیں جو جادو کرتے ہیں یا جادو ہوا ہو ان پہ یا آپ پر کبھی اثر ہوا ہو؟ کیا آپ جادو کو مانتے ہیں کہ جادو حقیقت میں ہوتی ہے؟ کیا ہے؟ جی اصل میں بات تو مطلب ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہیں، تو ہمیں تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. صحیح. اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا اور اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو گیا. اچھا یہ اس لیے میں نے کہا کہ کیونکہ میں نے ارسلان اس لیے کہا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں جادو نہیں مانتا ہوں. ہاں جی، بس میں اصل میں آ رہا تھا کہ ہمیں تو مطلب پھر اس پہ اندھا یقین کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی زندگی پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مطلب وہاں سے جو کچھ ملے گا وہ فیصد حقیقت ہے. صحیح. جادو پہ پھر کوئی شک رہ نہیں جاتا. پھر قرآن مجید میں بھی ناس میں بھی اس کا ذکر ہے، تو وہ مطلب ایک طرح سے حقیقت ہے. اور اتنے پر جو ہے
लोग इसमें गिरफ्तार हैं, मसाइल का शिकार हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह के मसाइल में देखा है। सही बिल्कुल। उसका जो इलाज मतलब समुदाय हीलिंग एनर्जी के जरिए से इंसान में इतनी पावर आ जाती है कि अपने आप को जादू से, नजर बद से, कोई भी नेगेटिव एनर्जी से महफूज रख सकता है, महफूज रख सके समुदाय से। अच्छा, समुदाय हीलिंग एनर्जी माशाल्लाह आप तो 4 साल हो गए, 2008 में आपने किए, तो 4 साल हो गए। 4 साल में आपने क्या फील किए अपनी जिंदगी में, क्या चेंजेस आए आपके जो थे, किस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं गलत फहमी की वजह से कि शायद इससे कोई इलाज नहीं है या कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप समझा। वैसे तो नाम तो इसका समझा हीलिंग एनर्जी है जी, लेकिन ये हीलिंग एनर्जी से बहुत ज्यादा एक बड़ी चीज है ये, मतलब आपका एक समझ लें कि एक लाइफ स्टाइल है। समझा से पहले इंसान मुख्तलिफ है, समझा करने के बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती है, वो जिस तरह कहते हैं निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं चीजें। क्या बात, वो मतलब आपकी जब ट्यूनमेंट में एक निगाह पड़ती है तो उसके बाद फिर जो है वो बड़ा अल्लाह ताला का करम हो जाता है। अल्लाह का करम होते हैं, अल्लाह का करम होता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो आपकी निगाहें भी ऐसी हो गई माशाल्लाह। बस वो आपकी दुआएं हैं और आपके लिए बस वो आपके जरिए से हमें मिलता है। अल्लाह ताला ने आपको एक वसीला बना दिया है जी, बहुत मतलब इसमें ये हमें मतलब इतनी बड़ी नेमत है। आजकल के दौर में हर बंदा परेशान है, हर बंदा अपने आप को कमजोर समझता है। कोई कहता है जी मुझ पे जादू हो गया, कोई कहता है जी मेरे खिलाफ साजिशें हो रही, कोई कहता है जी ऑफिस में मेरे खिलाफ जो है लोग हैं, ये है वो है। तो वो इंसान की अपने अंदर कमजोरी का एहसास होता है। सही, बिल्कुल सही। समझा करने के बाद इंसान के अंदर वो कमजोरी जब खत्म हो जाती है तो इंसान मतलब एक बहादुरी आ जाती है, एक एतमाद आ जाता है। तो वो मतलब हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो बीमार है या नहीं है, चाहे वो ठीक है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है। सही। मैं तो समझता था कि मैं अगर छोटी उम्र में ये समझा कर लेता तो आज बड़ी जिंदगी और भी बेहतर होती, दुनिया बदल देते ना माशाल्लाह, और जिंदगी और अच्छी हो जाती। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह आपको और खुशियां दे, और ताकत अता फरमाए, और पावर अता फरमाए। अच्छा, ये है कि जादू यानी रिमूव हो सकते हैं। लोग मायूस है, जिन पे एक ऐसा मैसेज देना आज का जो मैंने टॉपिक रखा वो इस वजह से रखा मैंने कि लोग मायूस है बेचारे, लोग बहुत परेशान है। लोग इस तरह तरीका वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, हम पर जादू हुआ है और ये सारी जिंदगी रहेंगे, पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि ये दूर हो जाए, फलां। इसी तरह लोग मायूस है। तो आप क्या कहेंगे, ये मायूसी से कैसे निकालेंगे आप? मैं तो समझता हूँ कि इसमें मतलब हमें पॉजिटिव साइड से जाना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ मिलकर ही हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि समझा हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, अच्छा मुसलमान बनाता है, मतलब हमारे मसाइल को हल करने में हमारी ज़्यादा मदद करता है। तो फिर हम खुद इस काबिल हो जाते हैं कि जादू को हटा सकें। क्योंकि लेवल 3 जो समझा का जो तीसरा लेवल है उसमें मतलब हम जादू का, नेगेटिव फोर्सेस का इलाज करते हैं और वो रिमूव होती हैं बाकायदा। बेशक। मतलब हमें एक दफा चेक करना चाहिए ना, पानी में उतरे बगैर तो उसकी गहराई का पता तो नहीं चलता। जो समझा करेगा नहीं उसको कैसे पता चलेगा कि जादू का भी इलाज हो सकता है या जादू कितनी, मतलब हम तो सिर्फ दूर से देख के जो है वो फैसला करते हैं। सही, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा, अल्लाह आपको और खुशियां दे, और ताकत अता फरमाए, पावर अता फरमाए। अभी जो है आपका इस्लामाबाद में विजिट है अभी इसी नए, नहीं तो इंशाल्लाह फिर मास्टर लेवल भी करने का इरादा है। बिल्कुल, ये 12 को इंशाल्लाह हम आएंगे, तो इंशाल्लाह इसी महीने के 12 को इंशाल्लाह आप तशरीफ ले आए जरूर इंशाल्लाह। और दूसरों को आप तो वैसा लोगों को भेजते रहते हैं माशाल्लाह, और इसी तरह स्टूडेंट की वजह से वहाँ पर पिंडी में तो तकरीबन 80% स्टूडेंट की वजह से क्लास बनते हैं जो इन्होंने आजमाया है और उन्हें बेनिफिट्स हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में कोई भी तरीका इलाज है उसकी साइड इफेक्ट्स होती है, मगर इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इसके कोई मुज़िर असरात नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसकी मुज़िर असरात नहीं, और समझा के अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुज़िर असरात नहीं। मतलब ये तो जो इंसान करेगा उसको भी फायदा है, जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको भी फायदा है, जो ना भी सीखे उसको खुद
بخود اس تک فائدہ پہنچتا ہے، آٹومیٹیکلی پہنچتے ہیں. تو آپ کے نظر میں جادو کا ایک بہترین طریقہ علاج اور بیسٹ طریقہ علاج کیا ہے؟ میں تو مطلب اس میں کہتا ہوں کہ سمدہ ایک مطلب ہمیں ایک مددگار کے طور پر، ایک دوست کے طور پہ، ساتھی کے طور پر ہماری مطلب کمزوری محسوس نہ کریں. نیگیٹیوٹی مطلب جادو ہوتا ہے، جادو کا اثر کتنا عرصہ رہتا ہے، اس دوران انسان مطلب اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرے، بیمار نہ ہو. اس طرح کے مسائل ہیں، تو اس میں مطلب بہت بڑا ایک کردار ہے سمدہ کا. کیونکہ یہ مطلب جب جادو کا اتنا دور چل رہا ہے پوری دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک نعمت کے طور پہ سمدہ کو جو بھیجا ہے، جی بالکل، مطلب وہ اسی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے. مطلب ہمیں اس میسج کو سمجھنا چاہیے. صحیح. یعنی یہ ایک طریقہ علاج ہے اور بیسٹ ہے اور بہترین. جادو جیسے اور یہ چیزیں جیلیسی، یہ چیزیں اس سے ریموو ہو جاتے، ختم ہو جاتے. جی بالکل، بہت اچھی باتیں کہیں آپ نے، اور یقیناً ناظرین نے انجوائے کیا ہوگا آپ کی باتیں، اور بہت اچھی باتیں. تو ایک پرسنل بات کروں میں آپ سے؟ سر بالکل حکم کریں. اچھا، شادی ہو گئی کہ نہیں؟ نہیں سر، ابھی تک نہیں ہوئی. اچھا، اللہ سال یا اگلے سال تک کریں گے. اچھا. تو کئی یعنی آپ کا کئی والدین کے اس پہ کریں گے نا، والدین کے کہنے پہ؟ اس میں والدین کی مرضی کے بغیر تو مطلب بڑا ہی جو ہے وہ عجیب سی بات ہے کہ ہمیں پال پوس کے بڑھائیں. صحیح. پھر اس کے بعد ہم جب اپنی مرضی شروع کر دیں بعد میں تو چلو، آپ اتنے اچھے ہیں، اتنا ایک نائس اور اچھے انسان ہیں، آپ کو تو ایک شادی ملنی چاہیے نا جو بہت نیک ہو، بہت اچھے. مطلب پازیٹیوٹی ہے ساتھ، انشاءاللہ. ہاں، کے علاوہ بھی کورسز ہیں. میں تو مطلب مخفی جتنے بھی ہیں اس میں بہت زیادہ میرا انٹرسٹ ہے. بالکل ہیلنگ انرجی کے تو اتنا کیا ہوا ہے. میں دیکھ رہا تھا آپ کا، تو وہ نے ماشاءاللہ کوئی بھی طریقہ علاج جو اس طرح ہے چھوڑا ہی نہیں آپ نے. شوق ہے، میں مطلب یہ نہیں چاہتا کہ صرف سمدہ کے ذریعے سے میں علاج میں ہی صرف ہو جاؤں. تو ہمیں مطلب ایز اے مطلب ہیومن بینگ ہمیں مطلب ہونا چاہیے کہ ہم جنت سے اترے ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ہم جنت واپس ہمیں جو ہے وہ جنت کی طرف ہی جانا ہے. جی بالکل، یہی ہمارا سفر ہے. تو اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہیے. صحیح. یہ اتنی مطلب آپ کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے لیے یونیورسٹی ہے. آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ یونیورسٹی ہیں. بہت شکریہ. آپ سے سیکھنا چاہیے، آپ سے مطلب بھی ہم سیکھ سکیں وہ کم ہے. مطلب یہ ایک نعمت ہے جس سے فائدہ اٹھانا ہے. ارسلان آج ضرور کال کر آپ سے پرسنل بات بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. بالکل بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو، آپ نے یاد کیا، بہت شکریہ آپ کا. اور بات کر رہے تھے ہم ناظرین کہ جادو کی حقیقت کیا ہے. جادو کی حقیقت ہے یہ سچ ہے کہ کوئی نیگیٹو فورس ہوتے ہیں. اب یہ دونوں لحاظ سے ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے، اور دین کے حوالے سے یہ 100% ہوتی ہے. اور اس طرح کے سائنس کے حقیقت ہے، کیونکہ نیگیٹو فورس ہوتے ہیں. دو فورسز ہیں، ایک نیگیٹو فورس، پازیٹو فورس ہوتا ہے. وہ چیز انسان کے لیے برا ہے، وہ چیز جو انسان کے لیے بد ہے، میں تو اس کو جادو کی طرح سمجھتا ہوں. کوئی بھی اگر چیز ہے انسان کے لیے اگر مضر، تو مضر اثرات جو ہے نا، یہ شیطانی عمل ہوتی ہے جس میں کوئی علاج نہیں ہوتی ہے صرف، اور اچھائی نہیں ہوتا ہے، صرف برائی ہوتی ہے. ایک واحد طریقہ علاج ہے دنیا میں جو سمدہ ہیلنگ سسٹم میں، جو پور روحانیت سمجھ لو، ایک سائنٹیفک ہیلنگ سسٹم سمجھ لو، طریقہ سمجھ لو، طریقہ علاج سمجھ لو، جو بھی سمجھ لو، اللہ کی طاقت سمجھ لو، اللہ کا نور سمجھ لو، جو بھی ہے. مگر یہ الحمدللہ ریموو کرتے ہیں جو نظری بد جادو سے انسان کو نجات دیتے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور یہ ایک طریقہ علاج ہے جو اللہ تعالیٰ کے، ہم اللہ کی طاقتوں کو ہم اپلائی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دیتے ہیں. نہ کوئی آپ پر کر سکتا ہے
اور نہ ہی ممکن جادو ہو. جب ایک بار آپ نے سمجھا کیے پھر آپ پر جادو وادو وغیرہ کوئی ایسے نہیں کریں گے. مگر جادو کون لوگ کرتے ہیں یہ ضروری ہے. کال لیتے ہیں. جادو کیسے لوگ کرتے ہیں, ایسے لوگ کیسے ہوتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں جو جادو, اس کا میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں, آپ حیران رہیں گے. ایک کال لیتے ہیں, کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ بینش بات کر رہی ہوں لاہور سے. بینش بات کر رہی ہیں؟ جی سر, بینش بات کر رہی ہوں لاہور سے. ہاں تھوڑا اونچا بھی بولے. بینش تھوڑا آپ نے تھوڑا سا. بینش میں نے آپ کی آواز پہچان لی ہے. کیسے پیارے, اچھی ہیں, خوش ہیں؟ جی الحمدللہ سر, میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ کا شکر ہے. اور اچھی ہو گئی ہیں اور طاقتور ہو گئی ماشاءاللہ. آپ فرسٹ آئی, کافی ٹاپ کی آپ نے. اپنے کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے جی بالکل کیا ہے. بالکل کر لیں, پلیز کر لیں. اور ویورز آپ کو سننا چاہتے ہیں. میں نے 4 لیول یہ سمجھا ہے اور میرا اتنا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ان لیولس کے ساتھ. اتنا فاسٹ یہ لیولس ایکٹ کرتے ہیں اور امپروومنٹ لاتے ہیں انسان میں کہ میں حیران ہوں. ماشاء اللہ بہت امپروومنٹ آئی ہے میرے میں. مجھے دیکھنے والے لوگ بھی اس بات سے اکنالج کرتے ہیں کہ آپ میں کتنی امپروومنٹ ہے. میری اسٹڈیز کے لحاظ سے ابھی میں میڈیکل کی ہوں اور میں نے ابھی اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی ہیں. جب سے میں نے لیولس کیے میری اسٹڈیز میں امپروومنٹ. اور خاص طور سے سر ایک بات میں بتانا چاہوں گی, جو فوکس ہوتا ہے انسان کا جس کو مینٹین نہیں رکھ پاتا. اور سے پڑھنے والے لوگوں میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ فوکس نہیں رکھ پاتے ہیں. تو اس میں بھی امپروومنٹ آتی ہے سمدہ لیولس کرنے سے. انسان اپنی اٹینشن کو مینٹین کر رکھ سکتا ہے. اور پازیٹیوٹی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت بڑا ایک آؤٹ کم ہے سمدہ لیولس کا. اور میں نے اپنے اندر بہت سے امپروومنٹ محسوس کیا. پہلے مجھے یہ ہوتا تھا کم سو نیند نہ پوری ہو تو میں فریش نہیں رہتی تھی. مجھے اکثر ٹریول سکنس ہونے لگ جاتی تھی, نوزیا رہتا تھا. لیکن اب میں کم سو کے بھی جب میں رات سے لیولس کرتی ہوں, خاص طور پہ سمدہ لیول 1 2, تو میں صبح اتنی کرتی ہوں چاہے میں صرف 3 بجے سوؤں تو میں بہت فریش رہتی ہوں. ابھی میں نے ریسنٹلی اپنے ایگزام کیے تو بہت کم سو کے بھی برڈن اتنا تھا, تو کم سو کے بھی میں اتنا فریش اور اتنا اچھا پرفارم کر سکی ان سے. تو اور جہاں تک آپ کے ٹاپک کے لحاظ سے بھی میں کر سکتی ہوں سر, جادو کا جہاں تک ہے نو ڈاؤٹ یہ تو بڑھاتے ہیں اور ایگزسٹ کرتا ہے. اس کی ہسٹری میں بھی جائیں اگر تو بہت سے ہوتے ہیں جن کو آرام نہیں آ رہا ہوتا, تو ان کا سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہم پہ کوئی جادو ہے, کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے. لیکن سمدہ لیول 3 میرے خیال میں خیال کا یقیناً بہت فاسٹلی ایکٹ کرتا ہے. اور جب آپ پانی انرجائز کر کے, اپنے کپڑے انرجائز کر کے, اپنی کوئی پہنی گھڑی انرجائز کر کے پہنتے ہیں تو آپ یقیناً فیل کرتے ہیں کہ کتنا امپروومنٹ آتا ہے آپ میں. آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں کتنی پازیٹیوٹی فیل ہوتی ہے. تو سمدہ لیول 3 میرے خیال میں یہ ایک چیز ہے جو کہ ان کو کرنا چاہیے. اور اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کے سراؤنڈنگ میں کوئی نیگیٹیوٹی ہے یا جادو ہے تو یہ لیول 3 اس چیز کو کاؤنٹر کر سکتا ہے اور بہت فاسٹلی ایکٹ کرتا ہے. تو میں تو سر یہی کنکلوڈ کروں گی کہ آپ کا تھینکس کیا جائے. آپ نے ہمیں اس نالج سے نوازا ہے. ہم جتنا پازیٹیو پریکٹس کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہمیں امپروومنٹ آتی جاتی ہے. اور آپ کی ڈھیروں دعائیں ہیں, آپ کو ہر دعا میں یاد رکھتے ہیں. ہم آپ کا تھینکس کرتے ہیں. آپ اسی طرح سکھاتے رہیں اور ہم آپ کے نالج سے فیض کرتے رہیں. آپ لوگوں کا, آپ کے سب فیملی ممبرز اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. آپ کے اتنے اچھے ماشاءاللہ, اتنے اچھے آپ اتنے اچھے ملے والدین. آپ مجھے جب دیکھتے ہیں تو آپ تو کہتے ہیں آپ کا گھر انرجی کا سینٹر پوائنٹ ہے, کیونکہ میری مدر نے بھی, میرے فادر نے, میری سسٹر نے بھی لیول کیے, میں نے بھی کیے. الحمدللہ بہت فادیت ہے اور بہت آپ کا تھینکس کرتے ہیں. آئندہ بھی ہم انشاءاللہ آگے اس میں جتنا زیادہ پروگریس کر سکتے ہیں. جی بالکل. آپ کے والدہ تقریباً
سے میرے خیال 7 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے 7 سال پہلے کی بات ہے وہ آئی تھی، جو وہ کیفیت مجھے یاد ہے نا، تو مجھے خود وہ اچھی کیفیت میں ایک ہو جاتے، مگر اللہ کا شکر ہے ابھی جو میں دیکھتا ہوں ان کو تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ بالکل ابھی نئے ایک دنیا میں ایک نئے زندگی میں فریش تر و تازہ ہوتی ہے. انسان کے اندر سر جتنی پازیٹیوٹی آ جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اس کی ایکسٹرنل اپیئرنس سے بھی ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کی سراؤنڈنگ اس کو اچھی لگنے لگ جاتی ہیں. جی اور پھر لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے تو لوگ بھی آٹومیٹیکلی اس سے. جی بالکل بالکل بالکل. بس یہ ہے کہ سمدھا ہیلنگ ایک پازیٹیو انرجی ہے جس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے نظر میں بھی نہیں کہ شاید سمدھا ہیلنگ انرجی ایسے کیسے پاسبل ہے، یوں جادو کی طرح. کچھ لوگوں کے الفاظ بڑے عجیب ہوتے ہیں، جادو کی طرح یوں اثر کرتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں الحمدللہ اور بہترین اثر کرتے ہیں اور یوں بیماریاں ٹھیک ہو جاتے ہیں. یوں آپ یہ بتائیں کہ سمدھا کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سمدھا ہیلنگ انرجی کا، جی سمدھا ہیلنگ انرجی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کون سے طاقت سے ہے، کون سے پاور سے ہے، کون سے پازیٹیو طاقت ہے؟ یہ آواز آ رہے؟ تھینک یو بینش، آپ نے یاد کیا، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو شکریہ. جی خیر دوبارہ آپ کال کر سکتی ہے انشاءاللہ، پھر اس پہ بات کریں گے یا اگلے پروگرام میں آپ بات کریں انشاءاللہ، اس پہ مزید بات کریں گے، بڑی ضروری ہے. یہاں پر مجھے لینا ہے ایک بریک اور آتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو نیگیٹو سلوک کرتے ہیں، جو نیگیٹو عمل نیگیٹو ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں اور کیسے لوگ ہیں، وہ ہم اب ایک شارٹ بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. کہیں شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. ڈاکٹر عبدالصمد ناظرین، ہم بات کر رہے تھے بڑے اہم بات، بڑی ضروری بات، کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایسا نیگیٹو سوچتے ہیں، جو نیگیٹو کرتے ہیں، بلکہ اپنوں کے ساتھ جو نیگیٹو کرتے ہیں، ان کے مائنڈ، ان کے ذہن کیا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی برا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ برا سوچتے ہیں، سب سے پہلے ایسے لوگ اندر ایک نیگیٹو انرجی کو کریٹ کرتے ہیں جو برے سوچ سے آتا ہے، بری سوچ سے. پھر یہ برا سوچ جو ہے عمل میں آتے ہیں، اور عمل پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا، کسی پہ جادو کرنے کا، کسی پہ کچھ کرنے کا. کوئی ہیں جو کہ احساسی کمتری کے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو جیلس ہیں. یہ دو چیزیں حسد، تنگ نظری، بغض اس لوگوں میں ہوتی ہیں بری طرح. تو ایک کالر لیتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں اور نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں اور کمزور سوچتے ہیں اور اس کمزوری کے شکار ہوتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ایک کال لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور کالر سے بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے. جی ثانیہ کراچی سے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ جیسے جادو کی بات ہو رہی ہے، جی لوگ بہت زیادہ نیگیٹو سوچ سے بھی لوگوں کے اوپر یہ امپیکٹ ڈالتے ہیں کہ وہ بہت سپیریئر ہیں اور ان کی جو پازیٹیو انرجی کل کر دیتے ہیں اپنی نیگیٹیوٹی. اور ہمارے یہاں کامن کی چیز ہے کہ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی ٹینشن یا ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس کا بھی باڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے، تو لوگ اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت کسی نے جادو کر دیا ہے، نظر لگ گئی ہے. آپ زبردست بات کہی، بڑی زبردست بات کہی، جو کہ میں کہنے والا تھا اور آپ نے
دلایا, کیا بات ہے, بڑی گریٹ ہے ماشاءاللہ. اچھا بات یہ ہے کہ حقیقت ہے یہ تو کہ لوگوں کو اگر جادو نہ بھی ہو, تو کہتے ہیں کہ شاید جادو ہوا ہے. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ کوئی جادو برحق تو ہے, ہوتا تو ہے, لیکن لوگوں کے دماغ میں اتنا ایکسٹرا ہوتا ہے کہ وہ ذرا سی ٹینشن اور ڈپریشن کو بھی بالکل جادو سمجھ لیتے ہیں. یہ آتے ہیں احساس کمتری میں اور نالج کی کمی میں. ٹھیک ہے, یہ وہ ڈائریکٹ ان کی رانگ ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں, وہ اپنی بیماری کو سمجھتے رانگ ڈائریکشن میں چلے جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ ادھر سے ٹھیک نہیں ہوئے, ادھر سے ٹھیک نہیں ہوئے, تو ادھر سے ٹھیک نہیں ہوئے, وہاں سے علاج کروائے, ادھر کروائے, ادھر کروائے, ٹھیک نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب ہے یہ جادو ہے. پھر وہ جاتے ہیں, پھر عجیب غریب چیزیں کھاتے ہیں, اس کا نقصان ہوتے ہیں. بڑی ایک حیرانگی کی بات ہے کہ مجھے پتا چلا ایک شخص ہے, خود جو ہے نا وہ اپنے علاج ادھر ادھر سے نہیں ہوا, تو پھر ادھر سے پوچھ کے انہوں نے ایسے میڈیسن لوگوں کے کہنے پہ میڈیسن لے کے, تو ان کے میں خون کی میڈیسن کی وجہ ہوں, اور وہ اس دنیا سے چلے گئے, بیمار ہو گئے اور بستر پہ چلے گئے اور اس دنیا سے چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ اسی طرح یعنی ہوتے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مجھ پہ کوئی ایسے ویسا بیماریاں ہیں, پھر انہوں نے ایسے غریب عمل کیے, تو اس وجہ سے انسان اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ ایک بہت بڑی گناہ ہے, اور ایک غیر علم جن کے پاس نہیں ہے, اور وہ ایک دم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس یہ ہے, مجھے ضروری ہے یہ چیز. تو آپ نے بڑی زبردست بات کی. لوگ ہوتا بھی ہے اگر لوگوں کے اوپر نظر بد وغیرہ کا, تو بھی وہ اپنی بیماری کا صحیح ادراک نہیں کر پاتے اور وہ غلط چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل جیسے سمدہ لیول 8 ہے, لیول 3 ہے, جو اس طرح جاتا, لیکن لوگ اس کو یوز نہیں کرتے کہ اس سے صحیح جو ہے آپ کا ڈائگنوز ہو اور بیماری اور صحیح چیزیں, مطلب آپ کا نظر بد اور نیگیٹیوٹی ختم. صحیح, بالکل. الحمدللہ ابھی تک کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا, اللہ کا شکر. بے شمار لوگوں نے سمدہ سے ذیل سائنسز سے فائدہ اٹھایا. ابھی تک تو جو بھی ہے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں سر نیگیٹیوٹی سے ہمیں نجات نہیں. الحمدللہ سب کو ہے, اللہ کا شکر ہے, نیگیٹیوٹی سے سب کو نجات ملے, ابھی تک ٹھیک ہو گئے ہیں. اور اس طرح جو نیگیٹیو خیالات ہیں, سب سے یہ نیگیٹیو خیالات اور احساس کمتری میں آتے ہیں اور نالج کی کمی میں آتے ہیں. تو ذیل سائنسز میں ہم سیکھتے ہیں نالج, احساس کمتری پہ قابو پاتے ہیں, اور وہ کمزور خیالات جو نیگیٹیو خیالات ہیں اس کو کرتے ہیں, ہے نا. جی سر, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے آپ کا کانفیڈینس سمجھا, اور سیلف کانفیڈینس بڑھا دیتا ہے. مطلب آپ کی جو نالج ہے وہ اتنی پختہ ہوتی ہے کہ آپ اتنی ویک چیزوں کی طرف جا نہیں سکتے. جی بالکل, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس طرح کمزور انسان سوچ نہیں سکتا, اتنا اپنے آپ سے کمتری کا شکار نہیں کر سکتا, اتنا برا سلوک نہیں کر سکتا ہے نا انسان کے ساتھ, اشرف المخلوقات کے ساتھ. تو یہ جو ہے, یہ جو اس طرح نیگیٹو سلوک کرتے ہیں, احساس کمتری, نالج کی کمی, بے علمی, اور اس میں ہوتے ہے نیگیٹو خیالات, برے خیالات. سب سے پہلے تو برے خیالات سے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں. تو یہ بہترین پوائنٹ آپ نے لیے, اور بہت ہی اچھی بات کی ہے آپ نے کہ کیا کرنا چاہیے. کیا مجھے یہ بتائیں کہ اگر انسان کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں اور چیٹنگ کرتے ہیں اور چپکے سے ان کے پیچھے کرتے ہیں, یا ان کے کوئی کہنے کا یعنی ان کے پاؤں کاٹنے کی کوشش خراب کرتے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو کسی سے جو ہے نا ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کی غلط فہمیاں ان کے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا یہ بھی جادو کی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں, خیال کی انرجی تو ہوتی ہے. اب لوگ, ماحول تو لوگوں سے بنتا ہے. ایک انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, ایک دوسرے لوگوں کی سوچ. اگر تو وہ لوگ, رہنے والے لوگ صحیح سوچ پھیلا رہے ہیں تو ماحول پازیٹیو ہوگا, اور سوچ پازیٹیو گرو کرے گی. صحیح. اگر آپ نیگیٹو ایکٹ کر رہے ہیں, نیگیٹو
ہے اور آپ اس کو پیچھے سے کاٹ رہے ہیں اور سامنے سے ان کے دوست بنے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طرح تو لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ وہ ان کی کاٹ میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے لیے لوگوں کے دل میں نیگیٹو خیالات ہیں اور وہ ان کو کر رہے ہیں جی. اس کا بھی ایک خاص اثر ہوتا ہے اور اس سے بھی لوگ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ ان کے لیے تو غلط کر رہے ہیں لیکن آپ سب سے پہلے اپنے لیے غلط کر رہے ہیں. ہاں یہی بات میں کہہ رہا تھا. کسی کے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا پرسپشن ٹرائی کرتے ہیں، اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آپ اپنی خراب کرتے ہیں، اپنا انرجی جو فیلڈ ہوتی ہے وہ آپ نے اپنی کمزور ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ انسان ان کے اچھا جادو کی طرح ہیں، کہتے ہیں اسی طرح اگر کوئی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسے کہ لوگ یا احساس کمتری میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں حسد کرتے لوگ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بالکل یعنی قریب نہیں ہوتے ہیں اور یہ غصہ بھی حرام ہے اور احساس کمتری بھی حرام ہے. سارا کچھ انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کمزور نہیں سوچنا چاہیے اور ہمیشہ طاقتور سوچنی چاہیے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں ماحول کو کہ ماحول وہ بھی سیکھتے ہیں جو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے، بہت اچھے، تو بہت اچھے لوگ بھی یعنی اس طرح کی کرتے ہیں جو بہت اچھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور وہ عبادات میں بھی بڑے اچھے طریقے سے شامل ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اس طرح کرتے ہیں. اس کا وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ؟ ٹھیک ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، کیونکہ زندگی میں انہوں نے اتنا آرٹیفیشل اپنا انوائرمنٹ جنریٹ کر لیا ہوتا ہے. صحیح. اس سے وہ حاصل کر مطلب ان کے پاس ایسا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو کاٹتے ہیں، جیلسی ہوتی ہے ان کے دل میں، نہیں دیکھ سکتے وہ اچھے حال میں. تو سیلف سیٹسفیکشن الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں اپنے ماحول میں جنریٹ کر لیتے ہیں، اسٹیٹس، پیسہ، ویلتھ، لیکن ان کے پاس ریئل ہیپینس نہیں ہوتی کیونکہ چیز آرٹیفیشل ہوتی ہے. کیونکہ یہ نیچر ہے، نیچر یہی ہے کہ انسان مٹیریل چیزوں کے ساتھ ایگزسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بیسکس مٹیریلزم نہیں. صحیح صحیح صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے. تو یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کے لیے بھی نہیں کرتے ہیں، نیگیٹو سلوک کرتے ہیں، مقصد ایک جیلسی ہوتا ہے اس میں کسی بھی طریقے سے، بہرحال کہ وہ پیسے کے لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کو اس غرض نہیں ہوتا ہے، انہوں نے بس وہ نیگیٹو کسی کے ساتھ کرنا ہی ہے بس، یا بد جاتی ہے، لوگوں کی ہیبٹ بھی بن جاتی ہے یہ، کیونکہ مطلب یہ ان کی عادت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو برائی کر کے اچھا لگتا ہے، مطلب کسی کو نہیں سکتے اچھے ہاتھ، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ان کے پاس رتبہ ہو، چاہے گھر ہو، اسٹیٹس ہو، لوگوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے ان چیز میں، مطلب خوشی نہیں دیکھ سکتے لوگوں، دیکھی جاتی لوگوں کی. یہی لوگ کرتے ہیں نا سارا کچھ، جو بھی ہوتے ہیں جو جیلس لوگ ہوتے ہیں یہی تو کرتے ہیں سارا کچھ، یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. آج کل اتنے پرابلم اپنے ساتھ لوگوں کی بڑی مسائل ہے. تو جادو وہ لوگ کرتے ہیں، جادو وہ لوگ کرتے ہیں جو احساس کمتری کی شکار ہیں، جو جو کین ہے، جو بغض ہے اس میں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، جن کو، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی. بالکل صحیح، اپنی پرسپشن ہوتی ہے، ان کو بہت دنیاوی چیزوں میں بلیو ہوتا ہے، کے اوپر وہ کہتے کہ بھائی یہ غائبانہ چیزیں ہیں اور یہ پتہ نہیں صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، اور مطلب صحیح چیزوں کو وہ غلط سمجھتے ہیں اور غلط چیزوں کو صحیح اپنے لیے سمجھ کے اپنا لیتے ہیں، اور اپنا بھی ان کا اس میں نقصان ہوتا ہے جو ان کو بہت بعد میں جا کے دکھتا ہے. ایک بڑی زبردست بات آپ دوبارہ پھر ایک دوسری بات کہی آپ نے کہ بڑے خوبصورت بات آپ نے کہی تھی کہ انسان کو اپنا ہی ایک ہوتے نقصان ہوتے کرتے ہیں اور یہ ماحول کو، اپنے باڈی کو، اپنے ارد گرد کو خود ہی خراب کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے، صحیح بات. جی، کیونکہ اپنا ماحول کو، اپنے
इंसान के लिए अपने नुकसानात है ना, जो भी नेगेटिव करते हैं, अबद की जिंदगी के लिए सोचते हैं। इंसान खुद पहले परसीव करता है सोच को, सही सही, जो वो परसीव करता है वही एनर्जी, वही अपने माहौल देता है। सही। और वहीं से वो उसका घर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी फैमिली, सब कुछ वहीं से बनना शुरू होती है। और फिर वो जहाँ पे भी ट्रैवल करता है, चाहे वो ऑफिस है या कोई महफिल है, वहाँ पे भी वही चीज वो लेके अपने साथ घूमता है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में जो है ना, घर घर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है, कौन ज़्यादा करते हैं ये जो जादू टोना है, ये कौन ज़्यादा, लेडीज की मर्द ज़्यादा करते हैं? देखा तो औरतों में गया है ये बहुत जो है प्रॉब्लम औरतों में। औरतों में ये होती है, पहले ही इम्प्रेशन का परसेप्शन बना देती है। फलानी ने मुझ पे जादू करा दिया, या मेरे बच्चे को ये हो, फलानी औरत ने जादू करा दिया होगा, या मेरा बच्चा पढ़ने नहीं पा रहा तो मेरे बच्चे बहुत। औरतों में परसेप्शन मतलब खुद ही बना लेती है, चाहे प्रॉब्लम हो, कोई जिस्मानी प्रॉब्लम किसी और भी हो सकता है, या जिस्म में दर्द किसी और की वजह से हो सकता है, वजह से, या टेंशन की वजह से। आपको ऐसा तासुर देखा है कोई जादू का, या देखा आपने? मेरी फ्रेंड है कि मतलब मुझसे पढ़ा नहीं दिख रहा, तो मैंने अपनी अम्मी से बोला मेरे ऊपर मुझे नजर लग गई है, भारी हो रहे हैं, और जैसे ही वो धूनी देती है मेरे शोल्डर बिल्कुल सही हो जाता है और लगती है मेरा पढ़ने में। ऐसी बातें सुनी है लोगों को, मतलब कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि आजकल लोगों के पास नहीं है कि वो हर चीज पढ़ें और देखें कि कौन चीज में क्या चीज हो रही है। लोग बस, क्योंकि ये इंसान की नेचर होती है कि वो कोई चीज सुन ले, वो अपने आप को बहुत रिलेट करने लगता है उससे। तो लोग समझते हैं भाई हम भी ये चीज का असर हो सकता है, और हम भी इसी चीज में एग्जिस्ट करते हैं। और के पास इतना टाइम होता नहीं है जो घर चलाना, जॉब है। मेरे ख्याल से 10-15% मर्द हैं ऐसे जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, औरतें ज्यादा हैं, क्योंकि एक औरतों में आपस में गॉसिप बहुत एक्सचेंज होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, तजवीज़ क्या करें आप? जी आप कि क्या करें, वो तरीका क्या है? मसलन कोई मुब्तला इस सोच है तो आप क्या कहना चाहेंगे? नेगेटिव सोच बहुत ही अच्छा इलाज है आजकल। जैसे स्पिरिचुअल फीलिंग बहुत अच्छा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। थॉट समझा, हीलिंग एनर्जी के अंदर ऐसी चीजें दी गई हैं, थॉट प्रोसेस को क्लीन करता है, नेगेटिव चीजों से क्लीन करता है, और आपकी पॉजिटिव जो सोच होती है उसको इतना डेवलप करता है कि जो छुपे हुए अच्छे पहलू हैं उनको आप बाहर ला सकते हैं। किसी से जलने इतने अच्छे बन जाएं कि आप यूनिक हो। बिल्कुल बहुत जबरदस्त। यानी हम जो है ना समदा हीलिंग में इंसान इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं ना, इमोशन कर सकते हैं आप। अपने अनवांटेड प्रॉब्लम्स जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, जलना कुड़ना भी एक बहुत बैड हैबिट है, साइकोलॉजिकल भी कितने प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के पीछे भी बैड हैबिट है, मतलब हम जिन चीजों को नहीं समझते कि सोशली हमारे साथ एग्जिस्ट करती है। हीलिंग एनर्जी सिस्टम फास्ट सिस्टम है जिसके अंदर आप अपनी जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम गायब हो जाती हैं आपकी पर्सनालिटी में। सब बड़ी हैरानगी की बात, पहलू कहाँ गायब होगा, सब बिल्कुल मिट जाते हैं आपकी पर्सनालिटी से। बिल्कुल हैरानकुन एक तरीका इलाज है जिसमें इंसान टोटली तौर पे इंसान को पाता है अपने ख्यालात अपनी चीज़ों पे। और दूसरी बात है एक हैरानकुन तरीका इलाज है जिसमें कोई साइड इफेक्ट है, कोई नुकसान नहीं है, कोई मुज़िर असरात नहीं है।
آپ کا کانفیڈینس لیول انکریز ہوتا ہے, آپ کے اچھے رزلٹ آتے ہیں. جتنا زیادہ آپ کریں اتنے اچھے دن بہ دن ریزلٹس آپ دیکھتے ہیں, اور دن بہ دن آپ کی پرسنالٹی انہینس ہوتی ہے. جی بالکل, اللہ کا شکر ہے. میں بہت اور بہت بڑا طریقہ علاج ہے دنیا کا. تو انشاءاللہ بہت بڑے اچھی باتیں کہی آپ سے, بڑے خوبصورت باتیں آپ نے, اور بڑا اچھا میسج آپ کی وجہ سے مجھے بھی بہت سی چیزیں یاد آئی ہیں, آپ نے یاد دلائیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی دائیں. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ نے یاد. بات کر کے آپ کو بہت اچھا لگا. تھینک یو. اللہ. جی ناظرین, یہاں پر لیتے ایک چھوٹا سا بریک. بہت سے کچھ سیکھا انشاءاللہ ہم سیکھیں گے آپ کو کہ واقعی ایک تو نیگیٹیوٹی ہے, یہ تو حقیقت ہے. اب نیگیٹیو خیالات جادو سے بھی بدتر, نیگیٹیو خیالات جادو سے بھی بدتر اثر کرتے ہیں انسان کا. تو ہم بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے, نیگیٹیو خیالات جو ہے وہ کیسے جادو کی طرح اثر کرتے ہیں انسان پہ. کہیں مت جائے گا, ابھی آتے ہیں کہ نیگیٹو خیالات کتنا بدترین چیز ہے. ایک شارٹ بریک کے بعد میں تمام چیزیں ایک کمزور انسان کرتا ہے. یعنی انسان کے اندر دو سوچیں ہیں, ایک سٹرونگ اور ایک کمزور. کمزور سوچ کو منفی سوچ کو کہتے ہیں, اور جو طاقتور سوچ ہے, جو پاور ہے, جو فرشتے کی طرح کام کرتے ہیں, جو طاقت ہے جو ہمارے اندر, وہ ہے ہمارے پازیٹیو سوچ یعنی مثبت سوچ. تو جادو انسان کے اندر ہے, اور وہ جادو کیسے دور کریں یہ ضروری ہے. یہ بڑا اہم کردار ہے ہمارے ماحول میں. آپ خود ایک رول ادا کرتے ہیں, آپ ماں بنتے ہیں, باپ بنتے ہیں, آپ بہن بنتے ہیں, بھائی بنتے ہیں, آپ بچے بنتے ہیں, آپ ایک ٹیچر بنتے ہیں, آپ ایک گائیڈ بنتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ بنتے ہیں زندگی میں. تو جو آپ بنے ہیں وہی چیز, جو آپ نے سوچا وہی چیز ہے, اور آپ کا جو نسل ہے, آپ کی جو تربیت آپ نے جو ماحول کو دیے, وہی آپ کی سوچ کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ. تو دو چیزوں سے انکار کبھی کوئی نہیں کر سکتا. یہ ثبوت دیتے ہیں آپ کو کہ نیگیٹو خیالات, نیگیٹیوٹی جادو کی طرح اثر کرتے ہیں, پورا اثر کرتے ہیں جادو کی طرح. پہلے تو انسان کے اپنی زندگی خراب کرتے ہیں سب سے پہلے, دوسرے نمبر پہ پھر دوسروں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں. ایسے لوگ دل سے مطمئن نہیں ہوتے, ایسے لوگ سکھ نہیں پاتے, ماحول میں سکھ نہیں ہوتے. جتنی مرضی ان کے پاس مال دولت ہیں, جتنی مرضی جلیسی کرے, نقصانات پہنچائیں, عارضی طور پہ بھی شاید ان کو سکون ملے, مگر وہ ایسا ایسا بڑھتا بڑھتا ڈپریشن, ٹینشن کی شکار ہو جاتا ہے. اور ان لوگوں کا جو بھی آپ نے دیکھا, جادوگر وغیرہ آپ نے دیکھے, ان کی زندگی بدترین ہوتی ہے, بدترین چیز ہوتی ہے. حقیقت میں ان کے پاس مال دولت آتے ہیں مگر یوں چلے جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں بالکل, ان کے پاس کچھ نہیں رہتا, اور روڈ پہ گھومتے پھرتے ہیں. یا کچھ لوگ, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے پاس سرمایہ آئیں, کچھ عرصہ کہیں گے, زیادہ نہیں, کیونکہ حلال روزی جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. حلال روزی 1 روپے 1 لاکھ 2 لاکھ کے برابر ہوتے ہیں. 1 روپے تو حلال روزی دیکھیں, اور آپ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے اور 1 کروڑ ہے, کتنا فرق ہے اس کا. 1 لاکھ حلال روزی 1 کروڑ کی جگہ لے. تو یہ بہترین کمائی میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہے جو کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح کرے. اور جیلس لوگ جو ہے, احساس کمتری کے جو لوگ ہیں, وہ برا سلوک کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں انسان کے ساتھ. یہ لوگ مت سمجھے کہ یہ دلیر ہے, یہ بزدل ہے, یہ چونکہ انہوں نے ابد کی زندگی بھی نہیں جانا, لا علم بھی ہے یہ لوگ. یہ تمام چیزیں کہ کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کبھی گھبرائیں مت, آپ بڑے طاقتور ہیں. سب سے
بڑی طاقتور ان سے آپ ہیں، آپ کمزور نہیں ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کچھ کیا آپ کے ساتھ تو آپ کمزور نہیں ہیں، آپ طاقتور ہیں۔ وہی اس وجہ سے کمزور جو سلوک کرتے ہیں لوگ، جو کمزوری ہے وہ تمام کے تمام وہ لوگ کرتے ہیں جو احساس کمتری کی شکار ہے، جس میں مقصد جیلس احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ جیلس لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتے کہ وسعت اور بھی ہے، زندگی اور بھی ہے، طاقت اور بھی ہے، پاور اور بھی ہے۔ وہ صرف اس پہ فوکس رہتے ہیں جو ان کے مقابلے میں ہے، یا ان کے ساتھ برا سلوک کیے یا صحیح نہیں کیے، وہ بدلے میں رہتے ہیں ہمیشہ۔ ایسے لوگ جو ہے بالکل آپ پریشان نہ ہو، ایسے لوگ احساس کمتری کے شکار ہیں، ایسے لوگ جیلس ہے، اور جیلس لوگ جو ہوتے ہیں جہنمی ہوتے ہیں۔ آپ بالکل بے فکر، آپ آرام رہے بالکل۔ مگر ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر خدا نہ کرتا آپ نیگیٹو سوچ رہے تو آپ بھی ایک جادوگر ہیں۔ نیگیٹو سوچ یعنی منفی سوچ بھی ایک جادو ہے۔ تو پلیز آج کی بات نیگیٹو سوچ چھوڑیں، ورنہ انسان یہ نیگیٹو سوچ انسان کو یہ شیطان کی طرح کام کرتے ہیں۔ نیگیٹو سوچ انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں، اور پازیٹیو سوچ، اچھے سوچ، مثبت سوچ انسان جنت میں لے جاتے ہیں۔ تو پلیز اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد آج سے اچھا سوچ سٹارٹ کریں، برداشت تحمل رہیں، طاقت لیں اپنے اندر، پاور لیں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ سب کو برداشت کر سکتے ہیں، تحمل، اپنے ایموشنز پہ قابو پا سکتے ہیں۔ یہی سوچ کے اپنے منفی سوچ کو ختم ہو سکتے ہیں، اور آپ کی جو پازیٹیو سوچ ہے وہ اوپر آ سکتے ہیں۔ اللہ اور خوشیاں دے پروردگار عالم جنہوں نے آپ کو پیدا کیے، جنہوں نے مجھے پیدا کیے، جنہوں نے یہ کائنات کو کریٹ کیے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ بالکل اس کو سمجھ کے کہ طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بڑھ سکتے ہیں، اللہ کی طرف اور طاقتیں کو لے سکتے ہیں، مثبت طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ کیا ضروری چیز کیا ہے کہ نیگیٹو خیالات، احساس کمتری، اور اس چیزوں پہ ہم بات کریں گے، اینگر اور اوور سینسٹیوٹی، یہ ضروری ہے اگلے پروگرام میں۔ کل کے پروگرام میں ضرور دیکھیں اوور سینسٹیوٹی۔ اوور سینسٹیوٹی بدترین چیز ہے، اور یہ جو اینگر ہے، غصہ، یہ چیزیں انسان کو جادو پہ لے آتے ہیں، نیگیٹیوٹی پہ لے آتے ہیں۔ تو آپ کا اگلا پروگرام ہیلپ کرے گا، کیونکہ میں بہت سی چیزیں آپ کو بتاؤں گا، نالج بھی حاصل کریں گے، اور آپ کو ٹیکنیکس بھی بتاؤں گا۔ اگلا پروگرام لازمی دیکھنا، ہر صورت میں دیکھنا ہے۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت اگلی پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔